نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک نام ہے اور اس کے اصل تعداد کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ رب کریم کے ارشاد گرامی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کریم کے اچھے اچھے نام ہیں، بس اس ذات کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ پچھلی بیان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک نام اسم ذات کا یعنی کلمہ مبارک اللہ کا تذکرہ کیا تھا، اس حوالے سے گفتگو کی تھی، جس کے بعد کچھ دوستوں کے خواہش تھی کہ اسم اعظم کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور بیان کیا جائے، یہ کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کن کلمات کو کہا جاتا ہے، تو خصوصیات کیا ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں جو مختلف روایات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا باقی امت کے بزرگوں کی زبان سے اس کا بیان کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ حدیث مبارک میں اللہ کے حبیب کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، اس سوال کو پورا فرما دیتا ہے، اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اصل کلمے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بھی ایک رحمت ہے، اس کے وجوہات انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اسم اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے یا اس کو خاص طریقے سے متعین نہیں کیا گیا، یا مختلف اقوال اس کے بارے میں ہے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ کلمہ متعین ہوتا تو انسان صرف کسی کلمے کو پکڑ لیتا، اسی نام مبارک کو پکڑ لیتا، باقی عبادات کو، اذکار کو، اسماء مبارکہ کو مکمل ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تمام نام مبارک ہیں، تمام میں برکتیں، اپنے اپنے خصوصیات ہیں، اسی لیے اس کو متعین صراحت کے ساتھ نہیں کیا گیا، یا اس چیز کو جس طرح قدر کے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا، واضح نہیں فرمایا۔ اشارے تو وہی رمضان میں ہے، پھر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، پھر طاف راتوں میں ہے، لیکن کون سی رات ہے اس میں اختلاف بہرحال موجود۔ حضور نے کیا فرمایا؟ رمضان کی آخری طاف راتوں میں قدر کے رات کو تلاش کر۔ 27ویں کے بارے میں بھی اقوال ہے، 29ویں کے بارے میں بھی ہے، 23ویں کے بارے میں ہے، اسی طرح اس مبارک نام کے بارے میں۔ بہرحال اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وہ ورد ہے، وہ کلمات ہیں جس سے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اختلاف بہرحال ہے، اور مختلف اسماء مبارکہ اس کے بارے میں ذکر کے لیے ایک قول یہ بھی ہے کہ جو قرآن پاک کے حروف مقطعات ہے اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں ذکر آیا ہوا ہے، ہا میم عین سین قاف کے بارے میں ذکر آیا ہوا ہے، یہ تذکرہ بھی ہوا ہے۔ بہرحال جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہم بیان کریں گے، وہ سب سے مقدم ہے، اور وہ حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے حبیب کا ارشاد گرامی ہے۔ جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہم انی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا اس نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، احد ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ ذات ہے کہ جس کا نہ اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہے، نہ جنا ہوا ہے، نہ کسی کا اولاد ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا مثل، نہ اس کوئی ہمسر ہے، ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ دعا کی، یا اس نام کے ساتھ دعا کی کہ جب بھی اللہ کریم سے اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جس دعا کو بھی مانگا جائے تو رب کریم اس کو منظور فرما دیتا ہے، قبول فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جناب اسماء سراج ہے رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم کے اسم اعظم ان دو آیاتوں میں پنہاں ہے، پوشیدہ ہے۔ ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس سے ملتا جلتا ایک روایت یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو، عظیم نام کو، وہ ان 3 صورتوں میں تلاش کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور ایک روایت میں سورہ طٰہٰ کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ تو جب وہ مختلف محدثین نے اور اہل علم نے تلاش کیا تو انہوں نے کہا ان مبارک صورتوں میں جس نام کا اشتراک ہے، جن 2 ناموں کا اشتراک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ الحی القیوم، یعنی رب کریم کے 2 نام جو ہے حی اور قیوم، یہ اسم اعظم کے درجے میں ہے۔ پھر ایک اور روایت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ایک صحابی نے اسی طرح دعا کی تھی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اور آخر میں ہے یا حی یا قیوم۔ تو اس کو ملا کر اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 مبارک نام حی قیوم اسم اعظم ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کا روایت ہے کہ جب آپ مبارک اس دریا کو پار کر رہے تھے
فرعون کے لشکر سے آگے آپ جا رہے تھے اور اس وقت آپ نے جو ہے وہ دریاؤ کو پار کر احین اشراحیہ، یہ الفاظ عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حی قیوم، یعنی یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم کی جو ہے وہ کلمات ہیں۔ اسی طرح مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں، اور میں جس طرح یہ روایت پیش کی امام قاسم بن عبد الرحمن شامی رحمہ اللہ بزرگ ہے، اسماء الحسنی پر اس نے بڑا کام کیا ہوا ہے، ان کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میں نے قرآن کی 3 صورتوں میں تلاش کیا، جو مشترک نام مجھے ملے ہے وہ حی اور قیوم ہے۔ اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ یہ مکمل کلمہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ اور جناب سیدنا امام زین العابدین مبارک جناب حسین کا شہزادہ ہے رضی اللہ عنہما، وہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اللہ اسم اعظم کا مجھے تلاش ہے، رہنمائی فرمائی، تو رب کریم نے اس کے بدلے مجھے یہ خواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ مبارک کلمہ ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، یہ کلمہ جو ہے اسم اعظم۔ مختلف اقوال ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے تقریباً کوئی 30 سے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ان سب کا جو خلاصہ ہے اور جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف ہمارے کچھ بزرگان دین نے بھی اشارہ کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی ناموں اسماء حسنی کو اسم ذات کو شامل کر کے اخلاص کے ساتھ پڑھے، انسان فضول کے ساتھ پڑھے، عاجزی کے ساتھ پڑھے، اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے، تو یقیناً وہ نام اس کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ رب کریم کیا فرماتے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو اس میں اللہ کے ساتھ یا رحمان کے ساتھ، جس نام کے ساتھ یہ پکارو یہ اس کے پیارے نام ہے، اچھے نام ہے، اس کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سوال کو عطا فرما دیتا ہے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ مبارک نام ہے، مختلف اسماء میں نے عرض کیا نا، یہ حی قیوم کے علاوہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں ذکر ہے، اسی طرح رب کے بارے میں، رب کریم پالنے والا ذات ہے، مہربان ذات ہے، ماں کے پیٹ میں ہے انسان کو پالتا ہے، جانوروں کو کھلاتا ہے، یہ روشنی، یہ زندگی، یہ صحت، یہ فرحتیں، یہ بے شمار نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ مختلف جو ہے نام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف اقوال میں ایک قول یہ بھی ہے جو صوفیہ کرام کا منہج ہے اور فکر و مشرد ہے، وہ یہ ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فانی ہو جائے، اپنی باطن سے غیر اللہ کو نکالے، اپنے من کو صاف کرے، اس کے بعد رب کریم کو پکارے، اس کو یاد کرے، تو جو بھی نام رب کریم کا ہوگا، صفتی ہوگا یا ذاتی نام ہوگا، اسم اعظم کا درجہ حاصل کرنے۔ جس طرح حضرات رخشندے فرماتے ہیں کہ اپنی باطن سے غیر اللہ کو نکالو، اس کے بعد اللہ کا ورد کرو، تو کیا ہوگا؟ اسم اعظم کا درجہ حاصل ہوگا۔ اور اپنی دل کو صاف کرو، گندگی کو نکالو، اس کے بعد اللہ کہو، اللہ کا ذکر کہو، جو اللہ سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ مختلف اقوال ہے، اور جناب سیدنا غوث اعظم مبارک کا بھی ارشاد گرامی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہوا تھا، امام شاعبی رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے، اسم اعظم جو ہے یہ مبارک نام اللہ ہے۔ اللہ اسم ذاتی نام ہے، قرآن میں یہ نام 2000 سے زیادہ مرتبہ آ چکا ہے، اور جہاں جہاں آپ اسم اعظم کے بارے میں روایت پڑھو گے اس میں یہ مبارک نام ہوگا، اللہ کا نام ہوگا۔ کوئی بھی ضمیر قرآن کے اندر ہے اس کا مارجع کیا ہوگا؟ اسم ذات اللہ ہوگا۔ لہٰذا اس عظیم نام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دعا اللہ حمید نے اکثر دعائیں فرمائی ہے 2 مبارک ناموں کے ساتھ، قرآن کا بھی ایک انداز ہے، ایک اللہم کے ساتھ، ایک ربنا کے ساتھ۔ اور رب کا جو صفت ہے، رب کا جو منشأ ہے نا، جس چیز پر ربوبیت دارت کرتا ہے، وہ صفت اسم ذاتی کے اندر اللہ کے اندر بھی موجود ہے، اور لہٰذا یہ مبارک نام یہ سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، سب سے اعظم ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ ضمیر کا رجوع ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے سالک کے لیے یا بندے کے لیے اس کے بارے میں تاکید کی جاتی ہے۔ الحمدللہ حضرات نقشبندیہ اور صوفیہ کرام اس نام سے محبت رکھتے ہیں، اور ہمارے سلسلے کے اندر سالک کو یہ بتایا جاتا ہے کڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر حال میں اس مزاج کا ذکر کرو، تصور میں کرو، خیال میں کرو، اپنے باطن کے ساتھ اس نام کا اتنا مشق کرو کثرت کے ساتھ کہ مسمى سے آپ کا خاص تعلق پیدا ہو جائے، اسم سے نکل کر مسمى کے ساتھ تمہارا تعلق پیدا ہو جائے۔ ایز دیر از تینوں کے راحت پاک شو، بادشاہ الحمد خان چالاک شو، اور اتنا ذکر کہو کہ تمہارا بدن اس کے اندر فانی ہو جائے، محو ہو جائے، اور جس کا نام لے رہو اس کی محبت میں تم ڈوب جاؤ، تب تمہیں بقا کا مقام نصیب ہو۔ خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے، اسم اعظم کی پوشیدہ کے وجوہات ہے وہ بھی ہمارے ذہن ہے، اسم اعظم کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ ایک تو میں نے عرض کی کہ تاکہ لوگ اس طرح اکتفا نہ کریں،
باقی اذکار کو بھی ٹائم دے. ایک بندے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے, نوافل کی نماز بھی ضروری ہے, اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھنا وہ بھی ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کے باقی اسماء کو پڑھنا, اس کا ذکر کرنا وہ بھی چاہیے. تو اسی لیے رب کریم نے اس کو خفیہ رکھا. اسی طرح اگر انسان کو یہ علم دیا جائے, کسی غلط مقصد کو استعمال نہ کرے, ہر کام اہل کو سونپنا چاہیے. نہ اہل کے ہاتھ اگر جواہرات آئیں گے, خزانہ آئے گا, نقصان کرے گا, خود کو بھی ہلاک کر سکتا ہے, دوسروں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. لہٰذا ہر کسی کو جو ہے یہ نہیں دینا چاہیے. لیکن سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا, اللہ کی یاد کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. یہ بہت بڑی صفت ہے. آپ کوئی بھی کام کرو, چند چیزوں کا خیال رکھو. نمبر 1 یہ ہے کہ اخلاص ہو, آپ کے اندر خلوص ہو. رب کریم کا ارشاد بھی یہ ہے, عبادت کرو, میرے بندگی کرو, مخلصین لہ الدین, دین میں اخلاص کے ساتھ خلوص ہونا چاہیے. رزق حلال کا ہونا چاہیے. حدیث مبارک میں ایک بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے, اس کا غذا حرام کا ہے, تو رب کریم فرماتا ہے میں کس طرح اس کی دعا کو قبول کروں, میں کس طرح اس کے پکار کو جو ہے لبیک کہو, اس کو میں پورا کروں. اس کے رزق حلال ضروری. اور آج کے دور کا مشکل ترین کام یہ ہے, اس فتنے کے دور میں وہ اللہ کے معاملات اللہ کریم کی بارگاہ سے امید ہے کہ معاف فرمائے گا, لیکن رزق حرام, کسی کا حق کھایا, سود خوری کی, چوری کی, دھوکہ کیا, ملاوٹ کیا, کسی کا آپ نے ہڑپ کیا پیسہ, دولت, مال, وہ حرام مال ہے. اس طرح بندے کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. حدیث مبارک ہے, متفق علیہ حدیث مبارک ہے, رب کریم فرماتا ہے مجھ سے سوال کرتا ہے بندہ لیکن لباس حرام کا, کھانا حرام کا, کیسے یہ دعا؟ اور اگلی بات کیا ہے؟ یقین کے ساتھ دعا کر. حدیث مبارک میں ہے جب بھی تم دعا کرو یقین کے ساتھ دعا کرو, شک کے ساتھ نہ کرو, پتہ نہیں دعا قبول ہوئی تھی, دعا کرو, مختصر کرو, اخلاص کے ساتھ کرو. کیا طریقہ سکھایا؟ اللہ کا حمد, اللہ کے حبیب پر درود پاک کرو, اور دعا کے آخر میں پھر اللہ کا حمد, اللہ کے حبیب پر صلاۃ و سلام پڑھو, اللہ کے بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا کرو, حضور قلبی کے ساتھ, قلب کے حضور کے ساتھ. رب کریم کے ایسے بندگی کرو گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ صفت نہیں آپ کو حاصل تو یہ تو خیال کرو کہ رب کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے جب بھی ہم دعا کریں, پھر بھی عبادت کریں, اپنی خواہشات اس میں شامل نہ کریں, من گڑت وظائف کے پیچھے مت جائے, ہاں, یا ان چیزوں کے پیچھے مت جائے جس کا اصل نہیں ہے, جس کا ثبوت نہیں ہے سلف سے, احادیث مبارکہ سے. سنت کے مطابق عمل. مجلس مبارک کیا فرماتے ہیں؟ 1000 سال کا مجدد امام ربانی رحمہ اللہ, جس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لی, ہمارے پر صغیر پر احسان فرمایا, جن کو اصل شکل میں بحال فرمایا, وہ فرماتے ہیں بدعت چاہے اس کے اندر خوبی بھی ہو, ظاہراً خدمت دین بھی ہو, لیکن نورانیت سے محروم ہوگا. جو کام سنت کے مطابق اللہ کے حبیب کے مبارک راستے کے ساتھ ہو, صحابہ کرام نے اس کام کو کیا ہوا ہو, وہ کام کرو گے, اس کے اندر روشنی ہوگی, نور ہوگا. کوئی بھی عمل ہے, وظیفہ ہے, ذکر ہے, وہ سنت کے مطابق معصور دعاؤں کی طرف رجوع کرنا, ہاں, قرآن مجید اور حدیث صحابہ کی طرف رجوع کرنا, اسی میں جو ہے انسان کے لیے قبولیت کی چانس پر پڑ جاتے ہیں. تو یہ باقی جو ہے خلاصہ اس درس کا ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اس میں عزم کب کام کرے گا؟ جب آپ کا یقین ہو, آپ کا خلوص ہو, آپ کا اللہ تعالیٰ کے ذات کہ عطا پر یقین ہو, رزق حلال کا ہو, ہاں, اور باطن جو ہے وہ من وہ صاف اور ستھرا ہو, اور اچھے مقصد سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. برے مقصد ہوگا, رجوع قہقری ہوگی, دنیا میں کچھ فائدہ ہوگا, معاذ اللہ آخری خاتمہ خراب ہوگا. کسی مسلمان پر آپ نے غلط عمل کیا, نقصان ہو جائے گا. کسی بندے کا دل پھیرنے کے لیے عمل کیا, اس کا خراب ہوگا, نقصان ہو جائے گا. اچھے کام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, مغفرت کے لیے, آپ دیکھو جہاں جہاں دعا یہ ہے, رب اغفر لی وارحمنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے اسماء کا ہمیں مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی صفات کی معرفت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.